ریاست تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے مٹپلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں چائنیز مانجھی سے ایک کم عمر لڑکا زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد اور بچے کے والدین کے مطابق دباواڑہ علاقے میں گھر کے سامنے کھیلتے ہوئے 4 سالہ شری ہاس نامی بچے کے گلے میں اچانک چائنیز مانجھا الجھ گیا، جس کے باعث وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی لڑکے کو فوری طور پر نظام آباد کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بچے کے گلے پر 20 سے زائد ٹانکے دیے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکام کی جانب سے چائنیز مانجھے پر پابندی کے اعلانات اور عوامی بیداری کی مہم چلائی گئی، اس کے باوجود مقامی طور پر ابھی بھی چائنیز مانجھے فروخت ہو رہے ہیں، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے۔ سلسلہ ضلع گمبھیراؤ پیٹ کے سرکاری ڈگری کالج میں رنگولی مقابلے اور کائٹ فیسٹیول کا انعقاد کالج پرنسپل پروفیسر محترمہ وی وجے لکشمی کی صدارت میں وومن امپاورمنٹ سیل کوآرڈینیٹر وی وانی کی نگرانی میں کیا گیا۔ طلباء و طالبات نے تلنگانہ کی ثقافت اور مکر سنکرانتی تہوار کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رنگ برنگی رنگولیاں بنائی، جبکہ طلباء نے جوش و خروش کے ساتھ پتنگ بازی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر پرنسپل اور اساتذہ بھی موجود تھے۔ بانسواڑہ منڈل کے بڑمی گاؤں سے تعلق رکھنے والی 45 سالہ رکمنی نامی خاتون کل زرعی کھیتوں میں کام کر کے کولور گاؤں سے آٹو کے ذریعے شام کو گھر واپس ہو رہی تھی۔ ریتی کا ٹریکٹر آٹو کو ٹکرانے سے رکمنی نامی خاتون موقع پر ہی ہلاک ہوئی۔ نعش کو بانسواڑہ ایریا اسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پولیس کی جانب سے ٹریکٹر کو اور ڈرائیور کو، جو آٹو کو ٹکر دینے کے بعد فرار ہو گیا تھا، گرفتار نہ کرنے پر گاؤں کے عوام نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے میت کو لے کر پولیس کے خلاف راجیو گاندھی چوراہے پولیس اسٹیشن کے سامنے راستہ روکو احتجاج منظم کرتے ہوئے پولیس پر الزام لگایا ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پولیس ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی ڈرائیور کو حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے فوری انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ نظام آباد کے ٹاؤن 1 پولیس نے اے ٹی ایم مشینوں کو گیس کٹر کے ذریعے توڑ کر رقم لوٹنے والی ایک بین ریاستی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ اس سلسلے میں مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس کارروائی میں پولیس نے 5 ملزمین کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے 2 گاڑیاں، گیس کٹر، آکسیجن و LPG سلنڈر، اسپرے بوتلیں، لوہے کی سلاخیں اور دیگر آلات ضبط کر لی۔ نظام آباد ضلع کلکٹر لیلا ترپاٹھی نے کہا ہے کہ کھیلوں کے شعبے میں نظام آباد کی شناخت کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سی ایم کپ سال 2026 کے دوسرے ایڈیشن کے تحت پولی ٹیکنک کالج گراؤنڈ نظام آباد میں رکن اسمبلی نظام آباد اربن دھنپال سوریا نارائن کے ہمراہ ٹارچ ریلی کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہی تھی۔ ٹارچ ریلی پولی ٹیکنک گراؤنڈ سے شروع ہو کر شہر کے ہمراہوں سے گزرتے ہوئے پرانے کلکٹریٹ گراؤنڈ تک پہنچی۔ کریم نگر ضلع کلکٹر پامل ستیپتی نے رامڑگو منڈل کے ویدھرا گاؤں میں کستوربا گاندھی گرلز اسکول کا دورہ کیا۔ اسکول کے کچن، اسٹور روم اور کلاس رومز کا معائنہ کیا۔ دکانوں سے متعلق کئی رجسٹر چیک کیے گئے۔ طلبہ سے تیار کردہ مینیو کے بارے میں دریافت کیا۔ عملے کو ہدایت کی گئی کہ وہ معیاری کھانا فراہم کریں اور حکومت کی طرف سے دیے گئے مینیو کے مطابق کھانا اور دیگر اشیاء خوردنوش پیش کریں۔ اسکول کے اطراف اور کچن کو صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ رکن پارلیمنٹ نظام آباد ڈی اروین نے پارٹی دفتر میں صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ اپنی فرقے پرستی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظام آباد کے نام کو لے کر نظام آباد کی فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے بعد نظام آباد کا نام تبدیل کرنے کا اعلان کیا، جس پر سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر کا اصل نام اندور تھا اور آئندہ بی جے پی اقتدار میں آ کر نام کی تبدیلی سے متعلق قرارداد منظور کر کے وزیر اعلیٰ کے دفتر روانہ کرے گی اور نظام کو منحوس قرار دیتے ہوئے اس کے نام کی وجہ سے نظام دکن شوگر فیکٹری بند ہو چکی ہے۔ نظام آباد کنال میں پانی بھی نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت، کانگریس، BRS اور مجلس پر شدید تنقید کی۔ ظہیر آباد میں سابق ہندوستانی کپتان اور ریاستی وزیر اقلیت بہبود محمد اظہر الدین کے فرزند جناب محمد اسد الدین جنرل سیکریٹری تلنگانہ کانگریس پردیش ظہیر آباد کا دورہ کرتے ہوئے محلہ گوڑی ہری مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ سابق نمائندے کونسلر بلدیہ محمد اطہر غوری کی قیادت میں مختلف پروگرام میں حصہ لیا اور کانگریس پارٹی قائدین سے ملاقات کر کے مجوزہ بلدی انتخابات میں کانگریس پارٹی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ بعد ازاں بارگاہ درگاہ حضرت سید شاہ عبد العزیز قادری شہید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر بڑی ہی عقیدت کے ساتھ حاضری دی اور چادر گل پیش کیا۔ مئی میں منعقد ہونے والے نیٹ کے داخلے امتحان کے تناظر میں ضلع کلکٹر BM سنتوش نے ایڈیشنل اسٹیٹ SP شنکر کے ساتھ جمعے کو گدوال میں گورنمنٹ جونیئر کالج اور گورنمنٹ وومنس جونیئر کالج میں مراکز کے قیام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا کہ ان کالجوں کی عمارتوں کو نیٹ کے داخلے امتحان کے مراکز کے طور پر تجویز کیا جائے۔ کلکٹر نے متعلقہ کالجوں کے پرنسپلوں سے ان کالجوں میں کلاس رومز، پانی کی فراہمی، بجلی، CCTV کیمرے اور دیگر سہولیات کے بارے میں بات کی۔
जुमे के रोज MLA ने जिला कलेक्टर BM संतोष के साथ गदवाल में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात, सरकारी नर्सिंग कॉलेज की इमारतों और केंद्रीय विद्यालय के क़याम के लिए अरादी का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA कृष्णा मोहन रेड्डी ने कहा कि पहले मरहले में डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी दी गई और उन मुस्तफीदीन को तमाम जरूरी बुनियादी सहूलतें फराहम की गई है जो वहाँ मुंतकिल हो चुके हैं, वो रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीगर जरूरी सहूलियात फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बांसवाड़ा असेंबली यूथ कांग्रेस पार्टी के सदर सैयद मंसूर की जानिब से राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ नादेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर KTR का पुतला नजरातिश किया गया। BRS पार्टी वर्किंग सदर KTR ने राहुल गांधी और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नादेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम के साथ जो वादे किए थे उसको पूरा करने में नाकाम हुए, लिहाजा तेलंगाना के अवाम को धोखा देने पर रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी को फांसी देना चाहिए जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर बांसवाड़ा असेंबली सदर यूथ कांग्रेस पार्टी की जानिब से अम्बेडकर चौराहा बांसवाड़े पर KTR का पुतला नजरातिश किया गया। आज पी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना रियासती हुकूमत के एजाजी मुशीर व बोधन MLA ने चाबड़ी वार्ड नंबर 32 बोधन टाउन में बस्ती दवाखाना का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद जिले कलेक्टर, बोधन सब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर निजामाबाद और दीगर तिब्बी और महकमे सेहत के अफसरान और चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर हमदान मौजूद थे। जिले के अबियासबाद के श्रीपुर टाउन के एडन गार्डन स्कूल में आज सालाना स्पोर्ट्स डे का मंडल एजुकेशन ऑफिसर सदाशिव ने अपने हमरा जिले परिषद हाई स्कूल हेडमास्टर फाइजू जॉन और औलिया तलबा अरकान कमेटी और स्टाफ के साथ मिलकर मंडल एजुकेशन ऑफिसर सदाशिव ने सालाना स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए शमा रोशन किया और अमन व शांति और इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए कबूतरों को आज़ाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों के मैदान में भी आगे आने का मशवरा दिया। एलआरडी साबिक रुकन असेंबली सुरेंद्र ने आज कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में बुनियादी सहूलतों का फुकदान होने की औलिया तलबा फोन करके बताने पर सुरेंद्र ने फौरी स्कूल पहुंचकर तलबा और तालिबात से बात की और तमाम मसाइल से वाकिफियत हासिल की। स्कूल में खाने और पीने का पानी का मुआयना करते हुए बरहमी का इजहार किया। नाकिस ग़िज़ा और आलूदा पानी तालिबात की सेहत गिरा के लिए नुकसानदेह बताया और कहा कि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में शोबे तालीम मफलूज होकर रह गया है। सुरेंद्र ने रुकन असेंबली मदन मोहन राव को अमरीका तक ही महदूद रहने का नुमाइंदा बताया जो अवामी मसाइल अदम दिलचस्पी रखते हैं। आज महकमा आपाशी बोधन के गेस्ट हाउस में बोधन के उर्दू सहाफियों की जानिब से तबाअत किए गए कैलेंडर साल 2026 का मुशीर हुकूमत तेलंगाना पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर हमदान, सदर टाउन कांग्रेस पार्टी शेख मोहिउद्दीन पाशा, सदर इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद रईस पेट महबूबुल्लाह गुलशनी के अलावा तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम बोधन के अहदेदार, फाउंडर फोरम मोहम्मद खुर्शीद हुसैन अख्तर, कारगुजार सदर अब्दुल कुद्दूस रिजवान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वक़ारुद्दीन, मेराज सेक्रेटरी अब्दुल कुरैश और दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। वरंगल जिले की उर्स जागीर में वाक़ सदियों पुरानी रूहानी खानकाह हज़रत सैयदना जलालुद्दीन शाह जमालुल बहर माशूक रब्बानी थानी रहमतुल्लाह अलैह के 470वें सालाना उर्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उर्स के ज़िमन में 11 जनवरी को संदल शरीफ खानकाह माशूक गुलशन से रवाना किया जाएगा, जबकि 12 जनवरी को अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की मौजूदगी में उर्स शरीफ की रसूमात अदा की जाएंगी। दरगाह के सज्जाद नशीन सैयद शाह मोहिउद्दीन बख्तियार उर्फ हसीब पाशा ने ज़राए इब्लाग को तफसीलात फराहम की। इस मौके पर उर्स शरीफ के पोस्टर्स की बाज़ाब्ता इजराई अंजाम दी गई। इसमें सैयद जमालुद्दीन कादरी उर्फ खालिद पाशा कादरी, मुकामी कॉर्पोरेटर रवि और दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। मौलाना सैयद अब्दुल बाकी नादिम मदरसे हजरत सैयद शाह फेरोज अनवारुल उलूम मुल्हिक़ जामे निज़ामिया शरबती कनाल बोधन के प्रेस नोट के मुताबिक मदरसे हादा में जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान शरीफ का इनेकाद अमल में आया। मौलाना के मुताबिक इमसाल मदरसे में 5 तलबा हाफिज सैयद राहिल कादरी, हाफिज सैयद ज़हीर, हाफिज रेहान रज़ा, हाफिज अनस, हाफिज मोहम्मद मोइन ने हिफ्ज़ कुरान शरीफ तकमील की। उनके खुशनसीब तलबा जिनमें हाफिज सैयद राहिल कादरी, हाफिज सैयद ज़हीर, हाफिज रेहान रज़ा, हाफिज अनस खान, हाफिज मोइन की गुलपोशी की गई। हाफिज दिशान रज़ा ने नात शरीफ पेश की। इस तकमील हिफ्ज़ कुरान शरीफ तकरीब की हाफिज अशफाक रज़ा ने निज़ामत फराइद अंजाम दिए। मौलाना सैयद अब्दुल बाकी कादरी सानी ने वफ़ाद इकराम के लिए दुआएं की। इस मौके पर सरपरस्त मदरसा अहमद अब्दुल समीर, अब्दुल कदीर, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल बासित, सैयद कलीम, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल मजीद कादरी और तलबा औलिया तलबा की कसी तादाद ने शिरकत की। एलआरडी में किसानों के मसाइल को लेकर बीआरएस कायदीन का धरना, साबिक रुकन असेंबली की शिरकत। एलआरडी मुस्तक़ा पर बीआरएस कायदीन ने आज किसानों के मसाइल को लेकर महाधरना मुनज़्ज़म करते हुए रियासती हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। इस धरने में तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस कायदीन और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए हुकूमत से किसानों के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया।
سالانہ جشن ولادت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر یلگندر شریف میں ایک عظیم الشان روحانی و دینی محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ اس بابرکت موقع پر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تاجدار ولادت سرکار سیدنا شیخ عبداللہ حسینی علوی رحمۃ اللہ علیہ اور اخیر حقیق حضرت جان ہاشم محمد اکبر علی شاہ خان ہاشمی شتاری القادری رحمۃ اللہ علیہ کے جشن ولادت بھی منائی جائیں گی۔ یہ تقاریب 11 جنوری بروز اتوار منعقد ہوگی۔ بعد نماز عصر حلقہ شریف، بعد نماز مغرب محفل نعت پاک، گلپوشی، فاتحہ، سلام اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا، جبکہ اختتام پر لنگر یعنی کہ طعام کا بھی نظم رہے گا۔ ضلع منچریال چنور شہر کے اقلیتی اقامتی اسکول میں زیر تعلیم سینئر طلبہ اعزاز میں فیئرویل پارٹی بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ اسکول پرنسپل گوپی کے زیر صدارت منعقد کی گئی۔ اس یادگار تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ضلع اقلیتی بہبود محترمہ راجیشوری اور ویجیلنس آفیسر محمد طاہر علی، محمد رضوان، مقامی بزرگ، سابق متحدہ ضلع عادل آباد کوآپشن ممبر الحاج سید صادق علی، محمد نجم الدین، جناب زکریا نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں طلبہ کی تعلیمی اخلاقی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیئرویل پارٹی طلبہ کی زندگی کا ایک یادگار مرحلہ ہوتی ہے جو انہیں نئی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتی ہے، اور طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم اور علمی زندگی میں بھی بہترین روایت کو برقرار رکھتے ہوئے معاشرے کے لیے بہترین شہری ثابت ہوں۔ ضلع ریڈی کے منڈل ناگیریڈی پیٹ میں پوچارام پروجیکٹ سے گرمائی فصلوں کی کاشت کے لیے RDO پارتھو سمہا ریڈی نے پانی چھوڑا۔ اس موقع پر پروجیکٹ کمیٹی ذمہ داران کے علاوہ مختلف عہدیدار موجود تھے۔ ریاستی وزیر لکشمن کمار نے جمعرات کے روز حیدرآباد میں واقع ان کی رہائش گاہ میں ریاستی قائد کانگریس پارٹی جواڑی کرشنا راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں 9 سال 2026 کی مبارکباد پیش کی۔ آڈولی لکشمن کمار جو گریجن فلاح بہبود کی ذمہ داری بھی سنبھال رہے ہیں، حلقہ اسمبلی کوٹلہ میں واقع ASR تانڈا پارٹی مدیگنڈا میں موجود مسائل کو حل کرنے کی خواہش کی مسائل کی یکسوئی کرنے کا مثبت رد عمل کا ریاستی وزیر نے اظہار کیا۔ اس موقع پر جواڑی کرشنا راؤ نے ریاستی وزیر کی شالپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ لاڈی کے ماڈل اسکول میں آج طالبات نے سنکرانتی تہوار کی آمد کے موقع پر بھوگی کی آگ لگاتے ہوئے جشن منایا۔ اس موقع پر پرنسپل گاندھی، اساتذہ میں جہانگیر، لکشمن سنگھ، پریا درشنی، بلونت راؤ، ودیا رمنا و دیگر موجود تھے۔ ضلع کاماریڈی ٹرانسپورٹ آفیسر DTO جے شرینواس کی ہدایت پر موٹر وہیکل انسپکٹر مدھوکر اور ادے کمار نے پیٹلم کے اسکولز اور کالجز کے طالبات میں روڈ سیفٹی بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مدھوکر اور ادے کمار نے سڑک کی حفاظت کی اہمیت بیان کی، ہر طالب علم کو ابتدائی طبی اور امداد سے آگاہ رہنے کا مشورہ بھی دیا، طلبہ کو روڈ سیفٹی کا عہد بھی دلایا۔ اس موقع پر مختلف اسکولز اور کالجز کے پرنسپل اور اساتذہ موجود تھے۔